تمہیں پتہ ہے مجھے خدا کی سب سے زیادہ کون سی بات حوصلہ دیتی ہے؟ کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے گا، کیونکہ وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ اختیار رکھتا ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کرو، کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اور یقین کرو جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے نا تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا، اور وہ نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، اور تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب بہت مہربان ہے، تم اس پر یقین کر کے تو دیکھو۔ اور ہم تو انسان ہیں نا، اسی لیے اس کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ رب ہے، میری تمام مشکلوں کو دور فرمائے گا، اور تمہاری بھی۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں اور وہ خوشیاں بھی عطا کرتا ہے جو نصیب میں نہ بھی لکھی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ کیا آپ نے کبھی طلوع آفتاب کی خوبصورتی دیکھی ہے؟ جس طرح اندھیری رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، یقین رکھیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کا راستہ تلاش کریں گی۔ زندگی کے سفر میں صبر ہی وہ دھاگا ہے جو خوابوں کو حقیقت بناتا ہے۔ اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کا دل امید کا باغ بن جائے جسے آپ کی دعاؤں سے سیراب کیا جائے گا، اور یاد رکھیں کہ ہر لمحہ اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ آپ کا مضبوط ایمانی سفر آپ کی پاکیزہ روح کو روشن کرتا ہے، لہٰذا پوچھو، یقین کرو اور انتظار کرو۔ اللہ کا جواب ہمیشہ انتظار کے قابل ہے، اور جواب ہمیشہ خوبصورت ہی ہوگا۔ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح کیا آپ نے کبھی بارش کے بعد باغ کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے؟ اگر کچھ دعائیں قبول نہ ہوں تو بھی اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی استقامت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ امید، محبت اور احترام کے ذریعے اپنے خالق سے جڑیں۔ اس کی محبت کئی طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ دعا کرتے رہیں، ایمان رکھیں، آپ کا آخری باغ آپ کا منتظر ہے۔ ایک بات کہوں تمہیں، اگر مانو گے تو، ہمیشہ زندگی میں نا یقین رکھنا، چاہے آپ زندگی کی آخری سانس کیوں نہ لے رہے ہوں، چاہے آپ سمندر میں ڈوب رہے ہوں، چاہے آپ غمگین کیوں نہ ہوں، چاہے آپ امید کا دامن چھوڑ چکے ہوں، چاہے آپ زندگی کی ہر بازی ہار چکے ہوں، چاہے آپ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہوں، چاہے آپ فرش پر سوتے ہوں، اس بات کا یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہر کام میں بھلائی سوچ کر کرتا ہے۔ اور یہ سب تو آزمائشیں ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ تشکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا شکووں کے انبار لگا دیتا ہے۔ وہ یقین کے سفر سے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں تنگی دے کر جنت کی وادیوں میں سفر کروانا چاہتا ہے۔ وہ صبر عطا کر کے عزت کا مقام دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر کرتا ہے اور کرنے والا ہے، جیسا اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر دے کر ان کو آخر میں بشارت دی۔ ان کا یقین تھا خدا کی ذات پر، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ ایسے ہی آپ بھی کوشش کریں کہ یقین کی راہ سے کبھی مت ڈگمگائیں، بس الحمدللہ کا ورد اپنے لبوں پر جاری رکھیں۔ بہت خوبصورت ہے اللہ سے محبت کا احساس۔ وہ آزمائے گا تمہیں تکلیفیں دے کر، وہ آزمائے گا تم سے کسی خاص کو دور کر کے۔ سنو، پریشان مت ہونا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔
اس رب العالمین سے شکوہ مت کرنا کبھی، اس کی ذات پاک ہے، نا امید نہیں ہونا، بس اس کی ذات پر یقین رکھنا، ایسا یقین کہ وہ تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، اور نہ اس نے چھوڑا ہے۔ وہ تمہاری ساری مشکلات کو ختم کر دے گا، وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کی تم اللہ کریم سے آس لگائے بیٹھے ہو، پھر تم مسکراتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو گے انشاءاللہ۔ بس اس پاک پروردگار سے نا امید مت ہونا، ہمیشہ الحمدللہ پڑھنا، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کی آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنے اور قریب کر سکتا ہے آپ کو، تو پھر گھبرائیے مت، بلکہ اس کو یاد کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بتائیے کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اپنی محبت کی مٹھاس عطا کر دیجئے اور ویسا بنا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز مت سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو؟ کیا تم اتنا یقین رکھ سکتے ہو اس ذات پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ختم کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ ہو، جہاں سے تمہیں کوئی چیز ملنے کا گمان نہ ہو، وہ وہاں سے بھی تمہیں دے سکتا ہے۔